بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزاد کشمیر عوامی ایکشن کمیٹی کی کال پہ جو ہونے والا احتجاج آزاد کشمیر میں جو ایک ہفتہ قبل شروع ہوا، آج صبح اس کا اختتام ہوا۔ وفاق کی طرف سے، وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے بھیجی گئی کمیٹی جو رانا ثناء اللہ کی قیادت میں تھی، اور اسی طرح آزاد کشمیر عوامی ایکشن کمیٹی کے ممبران، ان کے ساتھ مذاکرات کے کئی ادوار ہوئے، اور آخر کار کئی ادوار کے بعد دونوں کمیٹیوں نے کچھ نکات پر اتفاق کیا، اور عوامی ایکشن کمیٹی نے جو وفاقی وزراء کی کمیٹی تھی ان کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے اس احتجاج کی کال کو واپس لیا۔ احتجاج کی وجہ سے پورے آزاد کشمیر کے تمام اضلاع میں تمام جو بسنے والے لوگ تھے خاصے مسائل کا شکار تھے۔ نیٹ کی سروس بند اور موبائل سروس کے بند ہونے کی وجہ سے ان کا آپس میں رابطہ نہیں ہو رہا تھا۔ آج یہ جو دونوں کمیٹیوں کے درمیان اتفاق ہوا، اور اس میں سب سے پہلے یہ شرط منوائی گئی کہ 1 گھنٹہ کے بعد جو ہے موبائل سروس جو ہے اور انٹرنیٹ کی سروس بحال کر دی جائے، اور وہ سروس بحال ہوگی اور لوگوں کے آپس میں رابطے ہونے شروع ہوئے۔ جو احتجاجی دھرنے میں لوگ شامل تھے انہوں نے واپس اپنے اپنے علاقوں میں جانا شروع کیا۔ دونوں کمیٹیوں کے درمیان جو کچھ نکات پر اتفاق ہوا، جو تعمیر و ترقی کے نکات تھے، وہ سارے وفاقی کمیٹی نے من تسلیم کر لیے، اور جبکہ کچھ نکات ایسے تھے جن پر دونوں طرف سے دوبارہ پھر ایک ذیلی کمیٹی بنائی گئی، جس میں لیگل ایکسپرٹ لوگ بھی شامل تھے جو بعد میں ان مطالبات کا دوبارہ تعین کریں گے۔ جو ذیلی کمیٹی بنائی گئی اس میں سپریم کورٹ کے ایک ریٹائر یا ہائی کورٹ کے ریٹائر جج، اور ایک آزاد کشمیر کابینہ کے منسٹر، اور ایک وفاقی وزراء میں سے ایک وزیر اس کمیٹی کے ممبر ہوں گے۔ اور یہ جو 3 ممبران پر مشتمل کمیٹی ہوگی، یہ مختلف جو ایکسپرٹ سے لیگل آراء لے کے جو مہاجرین کی سیٹیں ان کو کم کرنا، ختم کرنا، یا ان کے فنڈز کو کم کرنا، یا جو دوسرا ایک مطالبہ تھا کہ میرٹ جو اوپن میرٹ کیا جائے، کوٹا سسٹم ختم کیا جائے، اس کے بارے میں تمام امور کا جائزہ لیں گے، اور اس کے بارے میں قانون سازی یا آئین سازی جو بھی ہوگی اس کے بارے میں وہ دوبارہ تمام معاملات کو ترتیب دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو بہت لمبی ڈیلیبریشنز کے بعد جو ہے میں اس بات پہ اطمینان ہے کہ ہم ایک کسی نتیجے پہ پہنچے۔ خدا کا شکر ہے کہ ہم نے مزید انسانی جانوں کے ضیاع کو اس سے ہم بچنے میں کامیاب ہوئے۔ تو جو میں وفاقی وزراء کا جو رویہ اور جو جس طریقے سے جتنا انہوں نے صبر و تحمل سے ہمارے سارے کیے ہیں، جس طریقے سے مذاکرات کیے، وہ اس کے لیے میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جی، میں وفاقی وزراء کی کمیٹی کی طرف سے جو عوامی ایکشن کمیٹی کے اراکین ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی ذمہ داری کا جو ہے وہ رویہ اختیار کیا۔ یہ آئین سازی والے 2 معاملات جن میں ممبران اسمبلی مہاجرین ان کے اختیارات محدود کرنا، یا ان کی تعداد کم کرنا، یا کوٹا سسٹم کے بارے میں فیصلہ کرنا، ان کے علاوہ باقی تمام جو مطالبات تھے منوعن تسلیم کر لیے گئے، اور وفاقی وزراء اور حکومت پاکستان نے یہ تمام مطالبات مانتے ہوئے ان پر عمل درآمد سے اتفاق کیا، اور ہر 15 دن کے بعد ان کے اوپر جو امپلیمنٹیشن ہوگی اس کے بارے میں بھی جائزہ لیا جائے گا۔ ویورز، آزاد کشمیر میں یہ ہونے والا احتجاج آخر کار تو اختتام پذیر ہوا، لیکن اس میں یہ بات باقی رہی، اور اس بات کی تشنگی نظر آئی کہ پورے احتجاج کے دوران آزاد کشمیر کابینہ کا کوئی منسٹر یا آزاد کشمیر کی جو سیاسی پارٹیوں کے کوئی بھی جو چیئرمین یا وہ ان پارٹی کا کوئی بھی ممبر کسی بھی جگہ نظر نہیں آیا۔ ہاں، البتہ 29 تاریخ کو مسلم کانفرنس کے جو چیئرمین سردار عتیق احمد خان یا ان کی پارٹی کی طرف سے مظفر آباد میں ایک ریلی نکالی گئی، اس ریلی کے علاوہ اور آزاد کشمیر کی کسی پارٹی کی کوئی بھی قیادت سامنے نہیں آئی۔ اس احتجاج نے ایک یہ بات بھی جو ہے ایک بات کا یہ درس دیا کہ احتجاج میں جو ہے تشدد شامل نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ صورتحال ہے کہ جو پولیس کے ملازم وہ شہید ہوئے ہیں یا زخمی ہوئے ہیں، اسی طرح جو احتجاج میں جو شامل لوگ تھے وہ شہید ہوئے یا زخمی ہوئے ہیں، ان کی تلافی کیسے کی جائے گی؟ روپیہ یا پیسہ تلافی نہیں، زندگی کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ جن ماؤں کے بیٹے شہید ہوئے ہیں ان کو کون دلاسا دے گا، ان کی تلافی کون کرے گا؟ اور اسی طرح جن گھروں کے جو سربراہ ہیں
وہ اس احتجاج میں وہ ہلاک ہوئے ہیں، ان کی تلافی کون کرے گا؟ اس لیے جب بھی آئندہ ایسے معاملات ہوں تو اس میں حکومتی جو پارٹی ہو اور جو احتجاج والی پارٹی ہو اس چیز کو مد نظر رکھے، اپنے مطالبات کو تسلیم کرنے کے لیے احتجاج کرنا ایک جمہوری حق ہے، لیکن پرتشدد کارروائیوں سے بچا جائے۔ میرے یوٹیوب چینل کیانی نالج ہب کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔